وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل سے عزیزو بزرگو دوستو، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم لوگ کسی کام کے پورا ہونے کے بعد اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اس سیزن کے اندر، اس موقع کے اندر، اس پروگرام کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ شادی کا موقع ہو تو شادی کے ہونے کے بعد ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے ہمارے پاس آئے تھے اور ماشاءاللہ کھانا وغیرہ کھا کر گئے ہیں، اور ان کے تاثرات ہمارے بارے میں کیا تھے۔ ہر معاملات کے اندر انسان غور کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی ہمارا پروگرام اچھا تو ہوا، کیسا کھانا بنا، کیا بنا، کتنے لوگ آئے تھے، والد صاحب پہنچے تھے کہ فلاں فلاں۔ گویا کہ انسان کا ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنے کام کے اندر، اپنے معاملے کے اندر جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو جس طرح میں اور آپ ہمارا اپنا رویہ دنیا کے بارے میں ہے کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارا مقصود اسلام سے بھی یہی ہے کہ میں اور آپ دین کے معاملات کے اندر بھی کیا کرنے والے بن جائیں، غور و فکر اور محاسبہ کرنے والے بن جائیں کہ میں نے ان اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کی زندگی کو کتنا بدلا ہے اور کتنا نہیں بدلا ہے۔ اس سے یہ ہمارا مقصود ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا کے اندر آنے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العزت کو راضی کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنے احکام کو پورا کرنے کے واسطے۔ کس واسطے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی ہم گزاریں گے تو گویا کہ ہماری پوری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کی عبادت والی بن جائیں گی۔ اور اسی واسطے اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، گویا کہ دنیا کے جتنے بھی حیوانات ہیں ان تمام حیوانات کو دنیا سے جانا ایک دن کیا ہے، ضرور ہے۔ جو بھی چیز دنیا کے اندر بنی ہے یا آئی ہے تو ہر ایک کو اس دنیا سے کیا ہونا ہے، ختم ہونا ضروری۔ مگر اتنا حتیٰ کہ اس میں اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے، حیوان جو ہے، اس کی عمر سب سے زیادہ کم ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، مگر سب سے زیادہ عمر جو زیادہ نہیں جیتا ہے یا زیادہ دنیا کے اندر نہیں رہتا ہے، جس کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، وہ حضرت انسان ہے کہ اس کے آنے کا بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، جس کے جانے کا بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا سے جب جاتا ہے تو گویا کہ صدمے چھوڑ جاتا ہے، اپنی یادگار چھوڑ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے جانے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر راحت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور تو ڈھلان کی طرف جا رہی ہیں، مگر اس زندگی کو مجھ کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ اس زندگی کے اندر میں نے اپنے آپ کو کس معیار پر کھڑا کیا ہے۔ کیا میں نے اللہ کی اطاعت پر کھڑا کیا، اللہ کی بندگی پر کھڑا کیا، اللہ کو رب ماننے پر کھڑا کیا، اللہ کو احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے اوپر اپنے آپ کو گزارا ہے؟ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی عبادات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کیا تو گویا کہ میں نے اور آپ نے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے نہیں پایا، کیونکہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، دنیا کے ایام گزر رہے، سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے پاس رمضان مبارک کا پہلا دن آیا تھا، ماشاءاللہ جب پہلا دن آیا تو رمضان کی آمد تھی، رمضان کے بارے میں تذکرے تھے، رمضان کے بارے میں ہمیں تو اس کی گفتگو سن رہے تھے، اس کی فضیلتیں سن رہے تھے، اس کے عشر کو سن رہے تھے، سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے رمضان کے تعلق سے ہو رہی تھی۔ اب چونکہ رمضان کا تھوڑا سا دروازہ پھیر دو، اب چونکہ رمضان گزرتا رہا ہے، ہمارے دن گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے ہیں، جمعہ گزر رہے ہیں کہ میرے اندر بھی اتنے ہی دن آئے، میرے اندر بھی اتنے ہی ایام آئے، ہمارے نزدیک بھی جمعہ آیا، ہمارے نزدیک بھی فلاں آیا، ہمارے نزدیک بھی فلاں آیا، کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک کو رمضان ملا،
ہر ایک کو جمعہ کے دن ملے، ہر ایک کو ہے تو نماز تراویح ملی، ہر ایک کے لیے روزہ ملا، ہر ایک کے لیے تسبیح تلاوت کا موقع ملا تھا، ہر ایک کو عبادت کے اندر آگے بڑھنے کا موقع ملا تھا۔ گویا کہ جتنا موقع فلاں کے پاس تھا اتنا موقع میرے پاس بھی تھا، میرے پاس جتنا موقع تھا فلاں کے پاس بھی اتنا موقع تھا۔ گویا کہ جتنے ایام گزرنا چاہیے تھا وہ سب بندے کو اللہ رب العزت نے حاصل کیے تھے، مگر اس رمضان کو کسی نے ہے تو عید سعید بنایا، اس رمضان کو کسی نے ہے تو ویسا بنایا جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اس رمضان کو اس نے ویسا گزارا جس طرح محمد رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اس رمضان کو ویسا گزارا جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اس رمضان کو عبادات میں گزارا، اس رمضان کو تراویح کے اندر گزارا، اس رمضان کو تلاوت میں گزارا، اس رمضان کو غریب کی غربت کو محسوس کرتے ہوئے گزارا، اس رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، اس رمضان کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو متقی بنانے کے واسطے گزارا۔ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگایا ہے تو وہ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں، جن کے گھروں کے اندر رمضان محسوس ہوا، جن کے اندر گھروں کے اندر کھانے کا نظام بدلا، جن کے گھروں کے اندر سونے کا نظام بدلا، جن کے گھروں کے اندر کا نظام بدلا، ایسا معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں رمضان آیا۔ مگر آج بھی کچھ گھرانے ہمارے اندر ایسے بھی تھے، ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، محلوں کے اندر، جن کے اندر رمضان آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑا، جن کے اندر روزہ آئے یا جائے کوئی تبادلہ نہیں آیا، جن کے اندر نماز تراویح پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی اس کے برابر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے اندر ان کے مالوں کے اندر زکوٰۃ ادا کی گئی یا نہیں کی گئی، صدقہ فطر دیا گیا یا نہیں دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ گویا کہ ان کے لیے رمضان ایک عذاب کے مانند تھا، وہ اپنے آپ پر رمضان کو بوجھ سمجھ رہے تھے، وہ اپنے آپ پر رمضان کو تکلیف شمار کر رہے تھے، کیونکہ رمضان میں کہیں کھا نہیں سکتے، رمضان میں چائے پی نہیں سکتے، رمضان میں کھلے عام فلاں نہیں کر سکتے، مٹریل کھائے تو فلاں بندہ بولے گا، پوڑی کھائے تو فلاں بندہ بولے گا، سگریٹ پی تو فلاں بندہ بولے گا۔ گویا کہ رمضان ان کے لیے عذاب کے مانند تھا۔ کیا تھا؟ جس طرح دیگر لوگوں کے لیے اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام عذاب کے مانند ہے، اسی طریقے سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے نزدیک رمضان ایک عذاب کے مانند ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے رمضان تو رحمت ہی رحمت ہے، رمضان تو مغفرت ہی مغفرت ہے، رمضان تو جہنم سے چھٹکارا ہی چھٹکارا ہے، رمضان کے اندر چھوٹا سا عمل کر دو اللہ تم سے مغفرت سے پار کر دے گا، چھوٹی سی نیکی کرو اللہ اپنے رحمت سے تمہارا بیڑا پار کر دے گا، چھوٹا سا عمل کر دو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، چھوٹا سا عمل کر دو اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ رب العزت تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، مگر کچھ بدبخت وہ بھی ہے جنہوں نے پورے رمضان سے اپنا کچھ بھی حصہ نہیں لگایا، اپنا کچھ بھی حصہ نہیں کمایا، ان کے لیے کوئی تبادلہ نہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا نظام نہیں، ان کے پاس کوئی سونے کا نظام نہیں۔ گویا کہ جس طرح پہلی کی زندگی گزار رہے تھے رمضان کے اندر اس سے بدتر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، ہمارے لیے بہت قابل لاحی عمل ہے اس چیزوں کو کہ ہم اس چیز کی طرف متوجہ بنے۔ اس لیے پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا، رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا، رمضان جیسا پاک مہینہ آیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے رمضان کی قدر کر کے، رمضان کے اندر نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی اور محمد الرسول اللہ نے اس کے اندر آمین لگائی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، میں اور آپ کان کھول کے اس بات توجہ نہ دے، لائٹ آتے رہیں گی جاتے رہیں گی، اس میں توجہ نہ دے۔ اصل مسئلہ ہے ہمارا آخرت کا، دنیا کے حالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ میں آخرت طرف متوجہ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں۔ کل کو تمہارے پر پیسہ آئیں گا، پیسوں کی طرف چلے جائیں گے، کل کو غربت آئیں گی تو غربت کی طرف چلے جائیں گے، غربت آئے تو بھی اللہ یاد آ جائے، پیسہ آئے تب بھی اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان، یہ ہے مسلمان کی شان۔ میں اور آپ جو بندے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، میں اور آپ رمضان کے بندے نہیں ہیں، میں اور آپ رمضان کے محتاج نہیں ہیں۔ رمضان کا کام ہے آنا اور جانا، مگر میرا اور آپ کا کام ہے بننا۔ رمضان تو آتے رہیں گا، میرے سے پہلے بھی رمضان تھا اور میرے بعد بھی رمضان ہے، میرے دنیا میں آنے سے پہلے بھی رمضان تھا، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی رمضان رہیں گا۔ تو میرے اور آپ کے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مجھ کو اور آپ کو جب فرق پڑے گا کہ اس رمضان کو حقیقی معنی کے اندر مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا ہے، یہ رمضان کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے،
اپنی زندگی کے اندر نکھار لانا ہے. جو رمضان کا مقصود تھا, جو رمضان کا پیغام تھا, جو رمضان کا سبق ہم نے پڑھا تھا, جو عادتیں ہم نے اپنائی تھی, اگر دو بندوں کے ساتھ رہیں گے, دو مرتبہ اگر ہمارے ابا نے دیکھ لی کہ فلاں کے ساتھ رہ رہا ہے تو دو چماٹ مارتے, گندی عادت ہے, تو اس فلاں سے سیکھ رہا ہے, فلاں سے سیکھ رہا ہے, فلاں سے سیکھ رہا ہے. اور یہ رمضان تو ماشاءاللہ ہماری تربیت کر کے جا رہا ہے, ہمیں بھوکوں کی ترغیب دے رہا ہے, بھوکوں کا درد محسوس کرنے کا سبق بتلا رہا ہے, ہم کو نماز کا عادی بنا رہا ہے, ہم کو نوافل کا عادی بنا رہا ہے, ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا سکھلا رہا ہے, ہمیں اللہ کے لیے بھوکا رہنا سکھلا رہا ہے, ہمیں اللہ کے لیے اپنی جائز خواہشات کو قربان کرنا سکھلا رہا ہے. تو رمضان کے بعد ہم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. رمضان کے اندر نوافل پڑھ رہے تھے, 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے, رمضان کے بعد کم سے کم میں اور آپ 20 رکعت فرض نماز پڑھنے والے بن جائے. رمضان کے اندر ہمیں تو بھوکا رہ کر صبر کر رہے تھے, رمضان کے بعد کھا کر صبر کرنے والے بن جائے. بھوکا رہ کر صبر کر رہے تھے, اللہ رب العزت کھا کر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گویا کہ رمضان کے ذریعے سے میری اور آپ کی تربیت ہو رہی ہے, میرا اور آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے, میرا اور آپ کے اندر ہے تو اصلاح کا مادہ پیدا ہو رہا ہے, میرے اندر نکھار پیدا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں. اور اصل معنی میں رمضان کی عید انہی لوگوں کی عید ہے جن لوگوں نے حقیقی معنی میں رمضان کی قدر کی, روزوں کی قدر کی, تراویح کی قدر کی اور نیک اعمال کی قدر کی ہیں. ایسے بندوں کے واسطے حقیقی معنی میں عید ہے. اور جو بندہ اپنی زندگی واقعتاً گزارتا ہے رمضان کے مطابق, اللہ کریم ایسے بندوں کو عید جیسی موت عطا فرماتے ہیں. کیونکہ دنیا سے ہر بندے کو جانا ہے, ہماری عید ہماری موت ویسی موت ہو جائے جس طرح ہماری عید ہوتی ہے. جس طرح ہماری عید کے اندر ہم خوشیاں بانٹتے ہیں, ہم اپنی خوشیوں پہ خوش ہوتے ہیں, اپنے نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے روزوں کا اہتمام کیا تھا, الحمدللہ میں نے نیکیوں کا اہتمام کیا تھا, الحمدللہ میں نے تراویح کا اہتمام کیا تھا, الحمدللہ میں نے قرآن مقدس کے پڑھنے کا اہتمام کیا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے جب میرے اور آپ کے موت کا وقت آئے تو ہم اپنے اعمال پر خوش ہونے والے بنے. ہم اور آپ مطمئن نہیں ہیں, کسی ایک نیکی پر مطمئن نہیں کہ ماشاءاللہ میں نے روزے رکھ دیا تو میں مطمئن ہو گیا, میں نے زکات دے دیا تو میں مطمئن ہو گیا. اللہ رب العزت کو بندے کی کون سی ادا پسند آ جائیں گی, کون سا عمل پسند آ جائے گا, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, میں اور آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اگر راضی ہونے پر آئے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اور اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو بلعم باورا جیسا نیک پرہیزگار متقی ولی صفت آدمی, اللہ رب العزت اگر ناراض ہونے پر آ جائے, پکڑنے پر آ جائے تو بلعم باورا جیسے بندے کو بھی اللہ جہنم میں پھینک سکتا ہے. اس لیے ہم کسی ایک نیکی پر ٹیکا نہ لگائے, بلکہ میرا اور آپ کا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں موت تک کے ہمارا یہ جو سفر ہے یہ بننا چاہیے عبادت, یہ بننا چاہیے اللہ کی بندگی, یہ بننا چاہیے اللہ کے سامنے جھکنا, یہ بننا چاہیے میرے اور آپ کے نیک اعمال کا ذریعہ. مجھ کو اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے موت تک کے لیے. اس لیے کسی بزرگ سے شیطان نے کہا کہ تو میرے ہتھ کنڈے سے اور میرے داؤ پیچ سے, میرے پھندوں سے, میری سازشوں سے تو بچ چکا ہے, کیونکہ میں نے تجھے بہت ولولایا, میں نے بہت پھسلایا, میں نے بہت بہکایا, میں نے سازشیں تیرے خلاف کی ہیں, مگر آج تو ہے تو دنیا سے جا رہا ہے, میرے موت کے چنگل سے اور میرے داؤ پہ سے تو بچ چکا ہے. ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بڑی تاریخی بات کی ہے, فرمایا کہ اے شیطان میں ابھی بھی تیرے داؤ پہ سے اور تیرے سازشوں نہیں بچا ہے. جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے, جب تک میرا خاتمہ اسلام پر نہ ہو جائے, اس وقت تک میں تیرے داؤ اور پہ سے نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں تو سچے پکے مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ سچے پکے مسلمان دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. اور سچے پکے مسلمان میں اور آپ دنیا سے کب جائیں گے اس کی گارنٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. جب آپ کے پاس نہیں ہے اور میرے بھی پاس نہیں ہے تو مجھ کو اور آپ کو حتی الامکان, چاہے رمضان رہے چاہے رمضان نہ رہے, چاہے دن آئے یا نہ آئے, رات آئے نہ آئے, ہر موقع ہر لمحہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو, اس رمضان کو ہم یہ عہد کریں, یہ ذمہ لے اپنے ذمے کہ اگر جن بندوں نے روزوں کا اہتمام کیا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت تم کو عبادت کی توفیق دے دے تو کہو الحمدللہ,
اور اگر اللہ نے تم کو توفیق دے دی تو اس کے بعد کہو اے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم نے ویسا ادا نہیں کیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ باری ہمیں تو عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں ہم اس سے اچھی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے اس رمضان کے ذریعے سے سب یہ نیتیں کرے، عزم کرے اور یہ سب توبہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام بچھڑے ہوئے گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ رمضان جب اللہ رب العزت عطا کرے گا اور آئندہ ایام کے اندر جو رمضان کے علاوہ دن ہے ان دنوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ رمضان کے آنے سے پہلے اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے، اے اللہ رمضان تو نے عطا کیا تھا، پتہ نہیں وہ ایام، پتہ نہیں وہ روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ایام قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ تراویح قبول ہوئی یا مردود ہو گئی، وہ دعائیں کرتے اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما دیجیے۔ اس لیے کل جو عید الفطر کا دن ہوگا ہم کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اس عید کے دن اللہ رب العزت میں جس دن ہم اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے، بلاتا ہے، اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی، اپنی شان کے پسند دے کر اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بندو اپنی گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو، میں تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے جو بندے نے رمضان کے قدر ابھی بھی نہیں کیا، جن لوگوں نے کیا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جنہوں نے ابھی بھی رمضان کی مبارک ساعتوں سے محروم تھے، دور تھے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے اور آئندہ عزم کرے، ارادہ کرے انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے رمضان نصیب کرے گا، میں مکمل نمازوں، مکمل تراویح، مکمل روزوں اور مکمل نیک اعمال کا اہتمام کروں گا۔ اگر ہم یہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارا برکت والا بنے گا۔ اور دوسری بات میرے عزیز بزرگوں دوستو، جس طرح رمضان کے اندر ہم نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو رہے تھے کچھ نہ کچھ، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے، ٹھیک یہی کیفیت میری اور آپ کی رمضان کے بعد بھی بننا چاہیے۔ جو خدا رمضان کے اندر تھا وہی خدا ہمارا شوال کے اندر بھی ہے، جو خدا کے بندے ہم رمضان کے اندر تھے وہی رمضان کے بعد ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہم نے رمضان کے اندر پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ مجھ کو اور آپ کو مرتے دم تک رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہمارا مذہب اور ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے جس کو وقتی اعتبار سے استعمال کر لیا جائے اس کے بعد آزاد ہو جائے، آوارہ ہو جائے، مستی والے ہو جائے، ٹکار ہو جائے، ایسا ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل دستور کا نام ہے۔ اسلام نے رمضان کی جیسی زندگی بتائی ہے، محمد الرسول اللہ نے رمضان کے بعد بھی ویسی زندگی بتائی ہے۔ محمد الرسول اللہ نے مکمل نماز پڑھ کے بتائی ہے اور ہمیشہ نماز پڑھ کے بتائی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔ محمد الرسول اللہ نے اپنے اخلاق رمضان میں بتلائے اور غیر رمضان میں بتلائے۔ محمد الرسول اللہ نے اللہ کے حقوق رمضان میں بتلائے، غیر رمضان میں بتلائے۔ پڑوسیوں کے حقوق محمد الرسول اللہ نے رمضان میں بتلائے، غیر رمضان میں بتلائے۔ والدین کا ادب و احترام رمضان میں بتلایا اور غیر رمضان میں بتلایا۔ گویا کہ رمضان تو صرف ایک عبادت کا نام ہے، صرف اور صرف روزہ۔ اس کے علاوہ جتنا دین ہے، اس کے علاوہ جتنی شریعت ہے، اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں، اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے واجبات ہیں، اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں، نماز ہے اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے اور شادی بیاہ کے معاملات ہے، سچ بولنے کے معاملات ہے، لین دینے کا درست ہونا ہے، جتنے احکامات ہیں یہ رمضان کے علاوہ ہے۔ رمضان میں تو صرف اور صرف روزہ ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ رمضان کے علاوہ میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، ہمارے دین کو اور ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے قرآن کو اور محمد رسول اللہ کی شریعت کو صرف اور صرف ایک رمضان سے 30 رمضان کے اندر خاص نہ کرے، بلکہ یہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے پیدائش سے لے کے موت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اسلام ہے۔ سب پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کون پابندی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ؟ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان مقدس کی برکتوں سے رمضان کے بعد بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے عبادت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔